اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین وظیفہ اور عمل لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ تمام افعال اور اعمال میں کام آنے والا ہے۔ یہ سورہ الضحیٰ کا وظیفہ ہے۔ سورہ الضحیٰ کی بنیادی معلومات میں سے اہم معلومات یہ ہیں کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی آیات 11 ہیں۔ سورہ الضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی قسم کھا کر اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا۔ اس سورت کے فضائل بہت بڑے ہوئے ہیں۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وحی لانے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ عرصہ تک تشریف نہ لائے تو مشرکین نے مشہور کر دیا کہ آپ سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ یہ سورت غیب کو واپس لانے کے لیے بہت اکثر نسخہ ہے۔ کوئی بھاگا ہوا شخص جو کہ گھر سے ناراض ہو کر بھاگ گیا، کوئی ایسا بچہ جو گھر سے والدین سے ناراض ہو کر اپنی نادانی میں بھاگ گیا، یا کوئی ایسا جانور جو کہ گھر سے بھاگ گیا ہو، گم ہو گیا ہو، تو ان کی پتہ لگانے کے لیے، ان کو معلوم کرنے کے لیے، ان کو واپس لانے کے لیے یہ دعا بہترین وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے وہ جانور جو کہ بھاگا ہوا جانور ہے وہ واپس آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی کام کے متعلق متفکر ہو، سوچ بچار میں ہو، پریشانی میں ہو، تو عشاء کی نماز کے بعد پاک صاف دھلے ہوئے کپڑے پہن کر اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھیں اور 7 روز تک یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بذریعہ خواب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جو عمل کر رہا ہے، وہ جو کام سر انجام دینے والا ہے، یا جس میں سوچ بچار میں وہ مبتلا ہے، فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا اشارہ ہو جائے گا۔ بدخوابی یا سوئے ہوئے ڈرنے کی صورت میں بھی اس صورت کو پڑھنا مفید ہے۔ چھوٹے بچے جو کہ خواب میں ڈرتے ہوں، یا ان کو خواب میں ڈر کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو، تو 7 مرتبہ پڑھ کر بچوں کے اوپر پھونک دیں۔ انشاءاللہ اس سے جو ہے اس کو نجات ہو جائے گی اور بچوں کی نیند بہترین ہو جائے گی۔ اس سورت کا بہترین وظیفہ رزق میں برکت کے لیے اور دعا کے قبول ہونے کے لیے بہترین اکثر نسخہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی دعا مانگیں وہ دعا قبول ہونے کے ساتھ آپ کی حاجات پوری ہوں، اور آپ جو بھی مقصد یا مدعا اپنے ذہن میں رکھیں وہ پورا ہو، تو اس سورہ مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھیں 21 دن تک 313 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی حاجات پوری، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، دولت میں برکت چاہتے ہیں، تو اس سورہ مبارکہ کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں 41 دن تک۔ انشاءاللہ آپ کا یہ عمل آپ کو فائدہ دیتا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین گرامی، اس سورت کے بہت زیادہ فضائل ذکر ہوئے۔ اس سورت کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارکہ ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے اللہ راضی ہوگا، اور وہ اس لائق ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں، اور ہر یتیم اور سوال کرنے والے مسکین کے برابر 10 جو ہے حسنان اس کے لیے ہوں گے۔ یعنی کہ مجموع البیان کے اندر ذکر ہوئی اس کی فضیلت۔ ساتھ دعا فرمائی کہ خداوندہ تیری نعمتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ انہیں بیان کیا جا سکے، ان کو ہم سب سے سلب نہ کرنا،
اور اپنے فضل و کرم سے ان میں اضافہ فرماتے رہے۔ ناظرین گرامی، اس صورت کا ترجمہ اگر ہم غور سے پڑھیں تو ترجمے بھی بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ ترجمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 1 میں سورج روشنی سے تشبیہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کھاتے ہیں اور فرماتے ہیں والضحیٰ، قسم ہے روشن چاشت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ گہری ہو جاتی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ بیزار ہوا۔ یعنی جب وہی بیچ میں تواتر آ گیا، وہی نہیں آ رہی تھی، تو کفار اور مشرکین نے نعوذ باللہ یہ مشہور کر دیا کہ اللہ جو ہے وہ اپنے نبی سے ناراض ہو گیا ہے یا نعوذ باللہ گم ہو گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والضحیٰ واللیل اذا سجا، یعنی والضحیٰ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور، واللیل اذا سجا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک مراد تھی۔ اور آگے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ تجھ سے بیزار، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت ضرور تیرے لیے پہلی سے بہتر ہوگی۔ یعنی اس سے دو تشبیہات مفسرین نے مراد دی ہیں، ایک تو یہ کہ اے نبی آپ کا آنے والا دن یعنی مستقبل گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا، اور دوسرا یہ فرمایا کہ اے نبی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہی سید الانبیاء ہے، تو ہی تمام انبیاء، تمام کائنات کا سردار۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تیرا رب تجھے جلد ہی عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر تجھے جگہ دی؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی جب آپ کے والد محترم نہیں تھے پھر بھی آپ کو ہم نے تمام مخلوقات میں عظیم تر بنایا۔ آپ کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تجھے بے خبر نہیں پایا پھر راہ دکھائی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تجھے تنگ دست نہیں پایا پھر تجھے بے نیاز کیا، یعنی ہر چیز تجھے ضرورت تھی پھر اللہ نے تجھ کو عطا فرمائی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس اے نبی یتیم سے سخت سلوک مت کر۔ یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے ارد گرد ظالموں کو، منافقین کو اور مجرموں کو سمجھا دیں کہ یتیم کو دھکے دینا، ان کو تکلیف دینا بہت سخت گناہ ہے، کیونکہ نبی سے تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم دل ہیں، گویا کہ آپ کی امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو مت جھڑکو، کوئی مانگنے والا ہو تو ان کو مت جھڑکو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ آخری آیت میں ہمیں درس دیا گیا کہ اگر ہم اپنے رزق میں برکت، روزی میں برکت اور حاجت کو پوری کروانا چاہتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کو ہم پڑھتے رہیں اور اس کی آخری آیت کو بار بار پڑھیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھا سورت کا ترجمہ۔ اس سورت کا وظیفہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس سورہ مبارکہ کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے آپ کے رزق میں، عمر میں برکت ہو سکتی ہے۔ پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھ سکتے تو اس آخری آیت کو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس آیت مبارکہ کو آپ 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ اپنی روزی میں کفایت، برکت ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہمارے روزانہ کے معمولاتی وظائف آپ کو ملتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.